دولت کی زور پر عزت نہیں کمائی جا سکتی۔ جب صلح ہو جائے تو پرانا جھگڑا بیان نہ کرو۔ خواہشات کا ادھم مچا ہوا ہے، نصیحت کسے سنائی دے۔ مایوسی انسان کی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ شادی دولت کی نہیں، نصیب کی محتاج ہے۔ ایسی دعا نہ کرو جو آپ کے حق میں بہتر نہ ہو۔ کسی شخص کے منہ پر اس کی برائی کرنا بدتمیزی ہے۔ قصوروار کو معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف کر دو۔ اچھا ہو یا برا، کوئی بھی وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ جو دوسروں کو ڈراتا ہے وہ در حقیقت خود ڈرتا ہے۔ کسی اپنے کے مر جانے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ایک کامیابی کسی دوسرے کی ناکامی ہوتی ہے۔ خود پرستی اور خود پسندی کا انجام تنہائی ہے۔ قدرت کا سب سے بہترین تحفہ پرسکون نیند ہے۔ ہمیشہ وہی قدم اٹھاؤ جو شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ بیٹی یا بیٹے کی پیدائش انسان کے اختیار میں نہیں۔ اگر عزت چاہتے ہو تو دوسروں کو عزت دو۔ عبادت انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ اتنا کماؤ کہ سنبھالنا اور چھوڑنا مشکل نہ ہو۔ لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آنا نیکی ہے۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو ہر حال میں معاف کر دیتی ہے۔ سچائی کا چراغ ہمیشہ اندھیرے میں اجالا کرتا ہے۔ کوئی بھی راز ہمیشہ راز نہیں رہتا۔ چیزوں کی محبت انسانوں کو انسان سے دور کر رہی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ غم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، نیند سے پہلے تک ہوتا ہے۔ تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے۔ ہم آرام کی خواہش میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ دوسروں کی خامی تمہاری خوبی نہیں ہوتی۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے سو کر ضائع نہ کریں۔ دنیا کی زندگی صرف ایک دھوکہ ہے۔ دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے خود اس پر عمل کریں۔ ہر شخص اپنی خواہشات کا غلام ہے۔ ماحول وہی رہتا ہے، بس انسان تبدیل ہو جاتا ہے۔ دوسروں کو خوش کیے بغیر ہم خوش نہیں رہ سکتے۔ جب رزق حلال نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ ڈپریشن میں معصوم بچوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دو۔ اگر غم آئے تو سمجھو تمہیں پسند کیا جا رہا ہے۔ غم کو اس طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو قبول کرتے ہو۔ دل سے اتر جانا موت ہے اور دل میں اتر جانا زندگی ہے۔ لوگوں کے دل سے دولت کی تڑپ ختم کرنا ناممکن ہے۔ پانی سے نکلنے کے بعد مچھلی کو پانی کی قدر ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو بد نصیب کہنا ایک گناہ ہے، اس گناہ سے بچو۔ عظیم لوگ وہ ہیں جو مشکل وقت میں شکوہ نہیں کرتے۔ دعا کے طلبگار وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ایشور پر یقین نہ ہو۔ غصہ انسان کی تمام اچھائیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔
نفسانی خواہشات آنکھوں سے پیدا ہوتی ہیں، اس لیے آنکھوں کو قابو میں رکھو۔ بولنا انسان میں ایک اچھی عادت ہے، ورنہ غموں کے ساتھ جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو ایشور کا ہاتھ تھام لے اسے ایشور کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہمیشہ دعا کرو کہ آپ کو 2 کشتیوں کا سوار بننا نہ پڑے۔ تنگ دل لوگوں سے دور رہیں اور سخی لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ حال کو بہتر بناؤ، اس میں ماضی اور مستقبل دونوں سنور جائیں گے۔ جو لوگ ایشور کو پا لیتے ہیں انہیں کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھو اور گناہوں کو کبھی معمولی نہ سمجھو۔ جس خواہشات کے پورا ہونے کی توقع نہ ہو اس کی امید چھوڑ دینی چاہیے۔ اپنی ہمت سے زیادہ کام کرنا خود پر ظلم ہے اور اپنی ہمت سے کم کام کرنا بددیانتی ہے۔ اپنے لیے خود دعا کرنا دوسروں سے دعا کروانے سے بہتر ہے۔ دولت، شہرت، عزت، ذلت، امیری، غریبی سب ایشور کے ہاتھ میں ہے۔ بگڑے ہوئے سماج میں جھوٹی عزت کمانا بھی ایک ذلت ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی غم نہیں جو انسان کی برداشت سے باہر ہے۔ ہمیشہ سچ کا ساتھ دو، آپ سے متاثر ہو کر باقی لوگ بھی سچ کا ساتھ دیں گے۔ کسی کو اس کی حیثیت سے بڑھ کر عطا کرنا احسان کہلاتا ہے۔ انصاف کرنا اس وقت ممکن ہے جب دل میں رب کا خوف ہو۔ دشمن اس وقت طاقتور ہو جاتا ہے جب دوست آپ کا ساتھ چھوڑ جائے۔ اگر ہم سفر ہم مزاج نہ ہو تو سفر کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مرنے کا خوف اس میں نہیں ہوتا جس نے زندگی میں اچھے کام کیے ہوں۔ غم اور پریشانی میں اپنے رب سے مدد مانگو، وہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ جب ایک در بند ہو جائے تو دوسرا کھل جاتا ہے، اس لیے کبھی امید نہ ہاریں۔ دنیا کے عجوبے میں سب سے بڑا عجوبہ انسانی آنکھ ہے۔ موقع ملنے کے باوجود برائی نہ کرنا نیکی ہے۔ زندگی کی کامیابی کا فیصلہ زندگی کے اختتام پر ہی ہو سکتا ہے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ جو خیالات ذہن میں آتے ہیں وہ کہاں سے آتی ہے۔ انسان فیصلہ ایک لمحے میں کرتا ہے اور اس فیصلے کا نتیجہ ساری عمر ساتھ رہتا ہے۔ کائنات کا کوئی غم ایسا نہیں جو آدمی برداشت نہ کر سکے۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ جو شخص کہتا ہے میں کل خوش ہو جاؤں گا وہ کبھی خوش نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا بدقسمت انسان وہ ہے جو غریب ہو کر سنگ دل رہے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ ہو تو یہ توبہ کا وقت ہے۔ اتنا تو معلوم ہے کہ ہم جلد میں ہیں، ہمیں کس بات کی جلدی ہے یہ معلوم ہی نہیں۔ بے مقصد زندگی چاہے کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، موت سے بدتر ہے۔ بڑی بڑی باتیں نہ کرو کیونکہ دنیا کا ذرہ ذرہ ایشور کی مرضی کا محتاج ہے۔
آنسوؤں کے ذریعے انسان کا اپنے پروردگار سے تعلقات مضبوط ہوتا ہے۔ من پسند چیز کا کھو جانا یا ناپسندیدہ چیز کا ملنا خوف ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر خطرناک چیز آپ کے لیے بھی خطرناک ہو۔ تخلیقی صلاحیتیں تنہائی میں نکھر کر سامنے آتی ہے۔ محبت انسان کے دل میں نرمی اور زبان میں شائستگی پیدا کرتی ہے۔ جہاں جھوٹوں کی اکثریت ہو وہاں سچ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ جو لوگ عبادت میں دل لگاتے ہیں ان کے چہرے پر معصومیت ہوتی ہے۔ زندگی کا سفر اس کے ہمراہ گزاریں جو ہر قدم پر آپ کا ساتھ دیں۔ توبہ کے بعد نئی شروعات کریں، نئی زندگی آپ کی منتظر ہے۔ جس کی آنکھ میں حیا ہو وہ دوسروں کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی سمجھتا ہے۔ زندگی گزر جائے اور منزل نہ ملے یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ ہم خیال لوگ ہم سفر بن جائے تو زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ دوست کا جانا اور دشمن کا آنا دونوں ہی پریشانی کی باتیں ہیں۔ بچوں کی طرح معصوم بن جائیں، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہاں سے ہر کسی کو واپس جانا ہے۔ دنیا کے دھوکے میں نہ آئیں، یہ کسی کی وفادار نہیں ہوتی۔ ہمیں چیزوں اور لوگوں کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ ہم سے چھن جائے۔ دوستوں سے بحث نہ کریں، اس سے دوستی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ بعض اوقات خاموشی وہ سب کہہ دیتی ہے جو زبان کہہ نہیں پاتی۔ لوگوں کے انداز گفتگو سے ان کے قابلیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ طاقتور لوگ کمزوروں کی وجہ سے طاقتور بنتے ہیں۔ یقین کے ساتھ قدم بڑھاؤ اور آگے بڑھو، آپ کی کامیابی یقینی نہیں ہے۔ محبت صحت مندی کی علامت ہے اور بے مروتی بیماری کی۔ ہر نیا دن اپنے ساتھ امید کی نئی کرن لے کر آتا ہے۔ ایک خوبصورت سی غزل بہت سے بے چین دلوں کی ترجمانی کرتی ہے۔ ہر شخص بے وقوف ہے جب اس کے سامنے اس سے زیادہ عقل مند آ جائے۔ کسی سوچ کو معمولی نہ سمجھو، ایک چھوٹی سی چینٹی ہاتھی کو مار سکتی ہے۔ اگر تم راستہ جانتے ہو تو بھٹکے ہوئے لوگوں کی مدد کرو۔ بے وقوفی کا کوئی علاج نہیں، کیونکہ یہ بیماری نہیں، ایک سزا ہے۔ نیت کی خرابی مستقبل میں خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ جب بہت زیادہ گرمی ہو تو بازار میں چیزیں سستی ہو جاتی ہے۔ انسان کی خوشی کی بنیاد ہمیشہ کسی کے غم پر ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہمارے الفاظ حقیقت کو چھپا دیتے ہیں۔ زندگی کی دنیا الگ ہوتی ہے اور خواب کی دنیا الگ ہوتی ہے۔ جب دل اداس ہو تو کوئی خوشی انسان کو خوش نہیں کر سکتی۔ ہماری پہنچ بہت محدود ہے، لیکن ہماری خواہشات لامحدود ہے۔ امن کے زمانے میں جنگ کے حالات ہونا عذاب کی نشانی ہے۔ دولت ایک بوجھ کی طرح ہے اور بوجھ سے انسان خوف زدہ رہتا ہے۔ جو خواہش انسان کی استطاعت سے بڑھ کر ہو وہ حسرت بن جاتی ہے۔
ہر پرانی چیز کبھی نئی تھی اور ہر نئی چیز کبھی پرانی ہو جائے گی۔ بزرگوں سے بدتمیزی کی سزا بدتمیز بچوں کی صورت میں ملتی ہے۔ وہ شخص آپ کے ساتھ مخلص ہے جو آپ سے زیادہ آپ کا خیال رکھے۔ دل کے بجائے پیٹ کو ترجیح دینے سے سکون نہیں ملتا۔ دل میں توبہ کا خیال پیدا ہونا خوش قسمتی کی علامت ہے۔ جن کے خواب بڑے ہوں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ وقت پر قابو پانے کے لیے وقت سے آگے نکلنا ضروری ہے۔ جو شخص جس طرح کی سوچ رکھتا ہے وہ اسی حال میں رہتا ہے۔ زبان کا استعمال تب ممکن ہے جب سننے کے لیے کان موجود ہو۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے سے ادب کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کام میں ناکامی کے چانسز زیادہ ہیں جسے پوری لگن اور توجہ سے نہ کیا جائے۔ بہترین ملک وہ ہیں جہاں خواتین بغیر کسی ڈر کے اکیلے سفر کر سکے اور انہیں کوئی خطرہ نہ ہو۔ زندہ رہنے کی وجہ تلاش نہ کرو، زندہ رہو اور زندگی کا مقصد تلاش کرو۔ بہترین معاشرہ تب قائم ہو سکتا ہے جب لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں۔ سکون اور خوشی دولت کی محتاج نہیں ہوتی۔ بعض اوقات دولت مند لوگ زیادہ پریشان حال ہوتے ہیں۔ اگر بیج کو مناسب ماحول اور خوراک ملے، ہر بیج سے ایک نئی زندگی ممکن ہے۔ مخلص دوست وہ ہوتا ہے جو صحیح بات پر آپ کا ساتھ دے اور غلط بات پر آپ کو منع کرے۔ پرکشش الفاظ انسان کے دل پر اثر کرتی ہے اور شخصیت کو سنوارنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ والدین سے بدتمیزی نہ کریں اور والدین کو چاہیے کہ اولاد سے خفا نہ ہوں۔ بے بسی میں بہایا ہوا آنسو رب کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ جب آپ معاشرے کی بھلائی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو ہزاروں لوگ آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اگر اصلاح کے لیے مخلص دوست میسر نہ ہو تو اپنے ضمیر کی آواز سنو۔ جسے مصور سے پیار ہو لیکن اس کی بنائی گئی تصویر سے نفرت ہو، اس کی بات پر یقین نہ کرو۔ سب سے بہترین نصیحت وہ ہے جس میں سننے والا آپ کی نصیحت پر عمل کرے۔ جو ایشور کے بندوں کو چھوڑ کر ایشور کی تلاش میں نکلتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب تک انسان کا رویہ درست نہ ہو اسے محنت کا اجر نہیں ملتا۔ نام کا انسان پر بہت اثر پڑتا ہے، اس لیے ہمیشہ اچھا نام منتخب کریں۔ زبان اور کان کے استعمال سے اس وقت تک گریز کریں جب تک آنکھوں سے تصدیق نہ کر لیں۔ آپ جس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں کوئی رائے نہ دیں۔ وہ لوگ مطمئن رہتے ہیں جن کی زیادہ خواہشات نہیں رہتی۔ خاموشی عقل مندی کی پہچان ہے اور بے وقوفوں کا پردہ ہے۔ ایسی ترقی کا کوئی معنی نہیں جس سے دوسروں کو فائدہ نہ ہو۔ جب آپ مستقبل کے حوالے سے پریشان ہو تو نیند روٹھ جاتی ہے۔ انسانوں میں ابلیس وہ ہے جو توبہ کا دروازہ بند سمجھتا ہے۔ جب آپ کسی کو یاد کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو لازمی یاد کرتا ہے۔ غم کا آنا اور خوشی کا چلے جانا موت کے مترادف ہے۔
وہ خوشی موت کے مانند ہے جس میں آپ کے علاوہ کوئی دوسرا موجود نہ ہو۔ دن کو رات اور سورج کو چاند کہنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ جو عظیم مقصد کے لیے جان قربان کرتے ہیں وہ مرتے نہیں، امر ہو جاتے ہیں۔ آپ سبھی کے لائکس اور کامنٹس کے لیے شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔